لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار سلام. سلام مملکت غم کی تاجدار سلام. سلام سبط نبی کی شریک کار سلام. سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام. وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر. سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر. جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسنوں طوق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دواں بنائے ہوئے، سوے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر. قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال. ردا چنی تو بڑھا اور عصمتوں کے جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال. نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. ارباب اعزاء، آج یہ اختتام اپنی آخری منزل پر ہے. پوری رات کے آپ جاگے ہوئے ہیں. سچ ہے، سلام ہو ان ماؤں بہنوں پر کہ جو اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے پوری رات اس اہتمام کا انتظار کرتی رہیں کہ صبح سجاد غریب کے شبیہ بستر بیمار کربلا کی ہم زیارت کریں گے. اور اب اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بڑا ہی دلسوز منظر ہوگا، اس لیے کہ آپ نے گھروں سے جنازے نکلتے تو دیکھے ہوں گے. آج یہاں ایک جنازہ نہیں آنے والا ہے، جنازوں کا ایک سلسلہ ہے، تبرکات کا ایک سلسلہ ہے، تابوت کا ایک سلسلہ ہے جس کی آپ زیارت کریں گے. یقینی طور پر اگر کسی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا جنازہ لایا جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اگر کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کا جنازہ آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اگر کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کا جنازہ لایا جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. آج یہاں 6 ماہ سے لے کر کے 32 سال کا عباس غازی کے تابوت سے لے کر اس بوڑھے باپ کا بھی جنازہ آنے والا ہے جس نے اپنے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ اکیلے اٹھایا تھا. شہزادی کا وہ لٹا ہوا گھر، فاطمہ کا وہ تاراج کھیتی جس کا دل سوز منظر آپ کے سامنے ہوگا. میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ ان تبرکات کی زیارت کریں. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں، کہتا ہے مولا میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لے چلیں، میرے بیٹے کی شادی ہے. آواز دی، ہم نے کربلا کے بعد خوشیاں نہیں دیکھی، ہمیں کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. اگر تو چاہتا ہی ہے ہمیں بلانا تو اپنے گھر مجلس رکھ اور میرے اکبر کے مصائب پڑھ، میں ضرور آؤں گا. وہ مولا کا محب تھا، چاہنے والا تھا. اس نے کہا مولا ہم مجلس رکھیں گے. اس نے مجلس کا اہتمام کیا، مولا تشریف لے گئے. ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیا، لوگ رونے لگے. مولا فرماتے ہیں چراغ گل کر دے، اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں جو رونے میں شرم کریں گے. اب جو چراغ گل کیا گیا تو ایک گریے کی آواز بلند ہوئی. لوگ روتے روتے جب غش کھا گئے، کچھ لوگوں نے جب بچے آنکھیں جب کھلیں، چراغ روشن کیا گیا تو چوتھے امام کو تلاش کر رہے ہیں میرا مولا ہے کہاں. دیکھا امام کہیں نظر نہیں آتے. اب جو لوگوں نے تلاش کیا تو کیا دیکھا، مولا اس جگہ پر تھے جہاں آنے والوں نے اپنی نالین اتاری تھی. مولا سے پوچھا مولا آپ یہاں پہ؟ کہا اب تک
تو سب میں تیرا مہمان تھا، اب یہ سارے میرے مہمان ہیں، اس لیے کہ میرے اکبر پہ رو رہے ہیں، میرے کربلا والوں پہ رو رہے ہیں۔ اللہ چوتھے امام کے زخموں کا مرہم، آج یہ تبرکات آپ کے سامنے آنے والے ہیں جس کی آپ زیارت کریں گے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تابوت آئیں تو کوئی گھٹ گھٹ کر کے نہ رو، اس لیے کہ آج صبح شہادت امام سجاد ہے جو کربلا والوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جب مدینے میں اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھتے تھے تو مولا نے دور گھر میں کبھی نہیں جاتے تھے، لوگوں نے دیکھا امام بیٹھ کے رویا کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام اپنے بابا کے قریب پہنچے، کہا بابا بابا آپ خون کے آنسو روتے ہو؟ کہا میرے لال کیسے نہ رو؟ کہا بابا گھر لے چلے، گھر تشریف لے چلے۔ آواز دی باخر گھر چلنے کو نہ کہنا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا ہمارے شہیدوں سے منسوب وہ ساری چیزیں ہیں جب نظر پڑتی ہیں تو وہ یاد آ جاتے ہیں۔ ایک روز امام باقر امام سجاد کے پاس آئے، کہا بابا آج گھر چلیے۔ روتے ہوئے امام باقر نے کہا بابا گھر چلیے۔ کہا میرے لال، کہا بابا ہم نے وہ سارے تبرکات بڑھا دیے ہیں جنہیں دیکھ کر کے آپ کو رونا آتا۔ آواز دی میرے لال کیا کیا بڑھا دیا؟ کیا اماں لیلا کو ہٹا دیا؟ نظر پڑے گی تو بھائی اکبر یاد آئے گا، اماں رباب پہ نظر پڑے گی پیاسا اصغر یاد آئے گا، اماں فروا پہ نظر پڑے گی قاسم یاد آئے گا۔ اللہ اکبر، سوچے اس امام کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ ہاں رونے والوں، آپ کے سامنے تبرکات آنے والے ہیں، آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ذرا جلدی سے ایک منظر سماعت کر لیں، خدا کی قسم اپنے آنسوؤں کو روک نہ پاؤ گے۔ مدینہ ہے، 28 رجب ہے، 28 رجب کی رات ہے، حسین روتے ہوئے گھر میں آئے، زینب نے آواز دی بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بہن مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ دربار میں بلایا گیا ہے؟ زینب رونے لگی، آواز دی بھیا زینب دربار نہ جانے دے گی، اس لیے کہ جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آئی ہیں دربار سے ہمارا یقین اٹھ گیا ہے۔ حسین آواز دیتے بہن میرا مقتل مدینہ نہیں ہے، میرا مدفن مدینہ نہیں ہے، میرا مقتل کربلا ہے، میرا مدفن کربلا ہے۔ زینب کہتی بھیا کچھ بھی ہو زینب دربار نہ جانے دے گی۔ یہ کہہ کر زینب نے بھائی کے ابا کا دامن پکڑ لیا۔ حسین کہتے ہیں بہن دربار جانے دے۔ زینب کہتی بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے زوجہ جناب عباس جناب لبابہ کا گزر ہوا، کیا دیکھا شہزادی ابا کا دامن پکڑے ہیں، یہ مدینہ ہے سوگواروں۔ آواز دیتی ہے بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ بی بی نے یہ منظر دیکھا، دوڑی ہوئی آئیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو کیا دیکھا غازی عباس اپنے بیٹے فضل کو اپنے سینے پہ لیے پیار کر رہے ہیں۔ بی بی کچھ بولی نہیں، خاک پہ بیٹھ گئی۔ فضل کی نظر پڑی، کہا بابا دیکھو اماں خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ غازی نے آواز دی کیا ہوا قیامت آ گئی، خاک پہ کیوں بیٹھی ہو؟ رو کے بی بی کہتی ہے میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا، میں نے مدینہ تاراج ہوتے دیکھ لیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا شہزادی آقا کے ابا کا دامن پکڑے کہتی ہیں میں دربار نہ جانے دوں گی۔ آقا کہتے بہن مجھے دربار جانے دے۔ اتنا سننا تھا کہ غازی نے سینے سے فضل کو اتارا، دوڑے ہوئے آئے، جیسے ہی اپنے بھائی کے مانوس قدموں کی آہٹ زینب نے محسوس کیا تو ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے ابا کا دامن چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ابا کا دامن چھوڑا آواز دی جا بھائی دربار چلا جا، میرا ضامن عباس آ گیا۔ بھیا جاؤ دربار جاؤ، میرا ضامن عباس آ گیا۔ عباس کو قریب بلایا، کہا عباس میرے بھیا کو دربار میں بلایا گیا ہے، اے عباس جا دربار بھائی کے ساتھ چلا جا، مگر یہ یاد رہے جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے غازی روتے ہوئے کہتے مولا اگر اجازت ہو تو اکبر کو ساتھ لے لوں۔ اکبر غازی جیسے ہی دربار میں پہنچے، حسین دربار میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آواز دی عباس یہیں ٹھہر جاؤ۔ رو کے غازی کہتا آقا شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ آواز دی عباس یہیں ٹھہر جاؤ، دربار میں اکیلے بلایا گیا ہے، مجھے جانے دو۔
اگر کوئی میری شان میں گستاخی کرتا ہے تو عباس تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، میں تجھے آواز دوں گا، تو جان یہ دربار جانے۔ اب جو جیسے حسین غریب دربار میں داخل ہوئے، رات ہے، سناٹا ہے، زینب مسلح پہ بیٹھی دعائیں کر رہی ہے، بار الہ میرا بھیا دربار گیا ہے، عباس موجود ہیں، زینب کو یقین ہے ضامن عباس کو بھیجا ہے۔ جیسے حسین دربار میں گئے، گفتگو شروع ہوئی، سوال بیعت کیا گیا۔ حسین نے کہا یہ سوال رات میں کرنے کا نہیں ہے، دن کے اجالے میں کرنا، ہم تمہیں جواب دے دیں گے۔ ارباب اعضاء، ابھی ایک لعین یہ کہتا ہے اس سے اچھا موقع نہ ملے گا، حسین کا سر قلم کر دو۔ اتنا سننا تھا، حسین نے اس کی طرف دیکھا، آواز دی، کیا تو مجھے مجبور سمجھتا ہے؟ کیا چاہتا ہے، بلاؤں عباس کو؟ کیا چاہتا ہے، بلاؤں عباس کو؟ جیسے ہی آقا کے لبوں پہ اپنا نام سنا، غازی تلوار لیے ہوئے دربار میں آ گیا۔ حسین نے ہاتھ رکھا، آواز دی، نہیں عباس، ابھی نہیں کربلا۔ لو سوگواروں، حسین دربار سے نکلے، روتا ہوا عباس پیچھے پیچھے، زینب مسلح پہ بیٹھی دعا کر رہی ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ جیسے ہی زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا، سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا بھیا سلامت لوٹ آیا۔ اب جو زینب نے تلاش کیا عباس کہاں ہے، کیا دیکھا غازی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آواز دی، عباس روتا کیوں ہے؟ کہا شہزادی یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ عباس زندہ کیوں رہ گیا؟ میرے آقا کی شان میں گستاخی کی گئی، عباس کو حسین نے روک دیا، آقا نے روک دیا، عباس ابھی نہیں کربلا۔ لو سوگواروں، تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا بہن انا للہ و انا الیہ راجعون، اے بہن میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں عراق اور کربلا کی طرف جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، زینب رو کے کہتی ہے بھیا ایک بات بتاؤ، آج اگر اماں زندہ ہوتی تو کیا آپ کو تنہا جانے دیتی؟ بھیا اماں آپ کو تنہا جانے دیتی؟ اے بھیا میں تیرے حصے کی بہن زینب ہوں، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ اتنا سننا تھا، آواز دی بہن جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو۔ بس میں ختم کر رہا ہوں مصائب، آپ کے سامنے تبرکات آئیں گے جس کے انتظار میں آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اے زینب جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو، اپنی پردادار بہنوں کے لیے، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ زینب اپنے شوہر عبداللہ کے گھر آئی، اور آنے کے بعد عبداللہ علیل تھے، بیٹھ گئی قدموں کے قریب۔ جیسے ہی پائنتی بیٹھی نا، عبداللہ کی نظر پڑی، کہا بی بی قیامت آ گئی، آپ کہاں بیٹھی ہو؟ بی بی نہ آپ کے ماں جیسی میری ماں، نہ آپ کے بابا جیسا میرا بابا۔ بی بی اگر اس عالم میں بیٹھی رہی اور کہیں غازی کا گزر ہو گیا تو عبداللہ کیا جواب دے گا؟ آواز دی، عبداللہ زینب ایک سوال کرنا چاہتی۔ اے عبداللہ ایک بات بتائیے، آج تک جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں، کیا علی کی بیٹی زینب نے آپ سے کبھی کوئی سوال کیا؟ مر جانے کا مقام ہے سو گواہ۔ آواز دیا شہزادی کبھی کوئی سوال نہیں۔ کہا پھر عبداللہ آج زینب ایک سوال کر رہی۔ کہا کیا؟ کہ میں بھیا کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ میرا بھیا حسین عراق جا رہا ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ کہ شہزادی علی نے جب آپ کو میرے عقد میں دیا تھا تو کہا تھا ایک روز میری بیٹی زینب بھائی کے ساتھ جانے کو کہے گی تو عبداللہ روکنا نہیں، جائیے شہزادی خدا حافظ، مگر میری بھی اپنی خواہش ہے۔ کا وہ کیا؟ کہ اگر بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ عزیزوں ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ادھر سے حسین کے یوسف کا گزر ہو گیا۔ علی اکبر نے سنا، بابا کے پاس آئے، کہا بابا پھوپھا جان کی خواہش ہے بنی ہاشم کے جوان پھوپھی اماں کو لینے کے لیے جائیں۔ حسین نے اشارہ کیا، بنی ہاشم کے سارے جوان آ گئے۔ اس
कैफियत को आप महसूस नहीं करेंगे, ये पर्दादार बहनें महसूस करेंगी। जब कभी बहन किसी भाई को बुलाए ना अपने घर ज़रूर चले जाना, इसलिए कि जब भाई जाता है तो बहन का दिल बढ़ जाता है। सोचो अब जो हुसैन ने इशारा किया, 18 बनी हाशिम ज़ैनब को लेने के लिए ज़ैनब के घर पहुंच गए। आज ज़ैनब की कैफियत क्या रही होगी। बनी हाशिम के हल्के में ज़ैनब रुखसत होकर चलने लगी। हुसैन को देख के अब्दुल्ला रो दिए, आवाज़ दी, आका मैंने फ़कत इसलिए ये ख्वाहिश जाहिर की है ताकि तारीख़ को पता चल जाए ज़ैनब जब मदीने से चली थी तो कितना आबाद थी। अल्लाह अकबर। आ गई बीबी, लग गई महमिलें, हर बीबी को हर एक ने सवार कर दिया। अब ज़ैनब सवार होना चाहती है। जैसे ही सवार होना चाहती है कि एक मर्तबा अब्बास दौड़े हुए आए, शहजादी मैं आपको सवार कर दूं, शहजादी मैं आपको सवार कर दूं। ज़ैनब रो के कहती नहीं नहीं मैं सवार नहीं होती। अब्बास आवाज़ दे रहे थे, अलहिजाब अलहिजाब अलहिजाब। क्या हुआ? का मेरी शहजादी आ रही है। अब जो सवार करने को कहते हैं तो ज़ैनब कहती नहीं अब्बास मैं सवार नहीं होती। अकबर आगे बढ़े, बट 1.5 से 2 मिनट के मसाइब है, तबरुकात आपके सामने आ जाएंगे, मेरी तरफ देखना, क़यामत है। अकबर आगे बढ़े, फूफी अम्मा 18 साल पाला है, आइए मैं सवार कर दूं। ज़ैनब रो के कहती नहीं अकबर मैं सवार नहीं होती। एक यतीम आगे बढ़ा, आवाज़ दी, फूफी अम्मा मैं भाई की निशानी हूं, मैं सवार कर दूं। ज़ैनब रो के कहती मैं सवार नहीं होती। 2 नन्हे नन्हे शहजादे आगे बढ़े। तारीख नाम और मोहम्मद बताती है अम्मा मैं सवार कर दूं। ज़ैनब कहती मैं सवार नहीं होती। ये कह ही रहे थे कि एक मर्तबा ज़ैनब ने दिल भर आया, आंखों से आंसू के अश्क जमा हुए। अपने भैया हुसैन की तरफ देखा और देख करके कहा भैया जरा देखो तो इन्हें, ये सब मुझे सवार करने को कहते हैं, ताबूत आने वाले हैं। ए भैया जरा देखे तो इन्हें, ये सब मुझे सवार करने को कहते हैं। भैया इनसे कह दो मुझे वो सवार करे जो मदीने में इसी शान से वापस उतारे। भाई ये कहना था। हुसैन ने इशारा किया, बनी हाशिम के सारे जवान पीछे हट गए। आवाज दिया सज्जाद मेरे लाल तुम आगे बढ़ो, तुम ही वो होगे जो फूफी को सवार भी करोगे, मदीने में उतारोगे भी। आज ज़ैनब के उन्हीं जवानों के ताबूत आ रहे हैं। हाय वो बीबी रो रो के कहती थी अब्बा हाय ज़ैनब अकेली है। ए मेरे शेरों कौन है जो ज़ैनब को सवार करे। हाय बीबी का घर उजड़ गया। लो ज़ैनब का मरसिया सुनो अकबर, ज़ैनब को कोई सवार करने वाला नहीं है। लोनी बनी हाशिम के ताबूत आ रहे हैं। हाय करबला ज़ैनब के शेर मारे गए। चैन एक पल नहीं है जाऊं मैं कहाँ, हो गया है भाई सूना सूना ये मकान। न मेरा सगीर है न प्यारे बाबा जान, हो गया है भाई सूना सूना ये मकान। चैन एक पल नहीं है जाऊं मैं कहाँ, हो गया है भाई सूना सूना ये मकान। चैन एक पल नहीं है जाऊं मैं कहाँ, हो गया है भाई सूना सूना ये मकान। ओ सफर में तुम ये फिक्र हर घड़ी सताती है, शाम आते आते मेरी नींद रूठ जाती है। याद रंजो गम के फिर नए दिए जलाती है। अश्क सूख जाते हैं तो अश्क खून रुलाती है। हर तरफ सुनाई दे रही है सिसकियाँ। हो गया है भाई सूना सूना ये मकान। चैन एक पल नहीं है जाऊं मैं कहाँ, हो गया है भाई सूना सूना ये मकान। जब
کب گئے تھے میرے بابا جاں وطن کو چھوڑ کر، غم زدہ ہر ایک پھول تھا چمن کو چھوڑ کر، رو رہے تھے سب غریب و خاستہ تن کو چھوڑ کر، تم بھی ساتھ میں گئے تھے اس بہن کو چھوڑ کر، وعدہ یہ کیا تھا آؤں گا میں پھر یہاں، گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، چین ایک پل نہیں ہے جاؤں میں کہاں، ہو گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا کے رو پڑی، وہ جو مسکرایا میں بھی مسکرا کے رو پڑی، خود کو درد و غم کی مبتلا بنا کے رو پڑی، وہ چلا گیا میں دل پہ غم اٹھا کے رو پڑی، کیوں رلا رہی ہے اب بھی یاد بے زبان، گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، چین ایک پل نہیں ہے جاؤں میں کہاں، ہو گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، میری لاڈلی بہن سکینہ مجھ کو یاد ہے، پانی بار بار لے کے پینا مجھ کو یاد ہے، سوتے وقت اس کا یہ قرینہ مجھ کو یاد ہے، سر بہن کا بابا جاں کا سینہ مجھ کو یاد ہے، تازہ اب بھی ہے میری نظر میں وہ سما، گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، چین ایک پل نہیں ہے جاؤں میں کہاں، ہو گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، پہلی پہلی بار میرے گھر سے قافلہ گیا، چھوڑ کر مدینہ سوئے دشت کربلا گیا، نام لے کے نامور وہاں پہ بھی میرا گیا، لوٹ کر نہ آیا جب تو میرا حوصلہ گیا، ہے دعا کی خیر سے ہو میرا کارواں، گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، چین ایک پل نہیں ہے جاؤں میں کہاں، ہو گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، قافلے کے ساتھ میں ہیں ایسی ایسی بیویاں جن کی صورتیں کبھی نہ دیکھ پایا آسماں، جانے کیسے حال میں ہیں ساری شاہزادیاں، ہر گھڑی یہ سوچ سوچ کر ہے اشک غم رواں، ماں بہن پھپھی کہاں ہے اور میں کہاں، گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، چین ایک پل نہیں ہے جاؤں میں کہاں، ہو گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، میں تمہارا بیاہ دیکھ لوں بس اتنی چاہ ہے، صحرا دیکھنے کو مضطرب میری نگاہ ہے، تم جدھر گئے تھے سونی سونی اب وہ راہ ہے، آنکھیں منتظر ہیں اور لبوں پہ صرف آہ ہے، سوز غم سے ہو رہا ہے دل دھواں دھواں، گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، چین ایک پل نہیں ہے جاؤں میں کہاں، ہو گیا ہے بھائی سولہ سولہ یہ مکان، دل
کو تاب ہے نہ اب جگر کو ہی قرار ہے، جب سے تم گئے ہو یہ نگاہ اشک بار ہے، دم بدم تمہارا بس تمہارا انتظار ہے، اب تمہاری واپسی پہ مجھ کو اعتبار ہے، آ کے پھر سنا دو مجھ کو صبح کی اذان۔ گیا ہے بھائی سونا سونا یہ مکان، چین ایک پل نہیں ہے جام میں کہاں، ہو گیا ہے بھائی سونا سونا یہ مکان، ہو گیا ہے بھائی سونا سونا یہ مکان۔